دارالعلوم دیوبند کے ایک خازن تھے جن کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا. ان کا تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے. ایک رات کو جب وہ تہجد میں اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس کمرے میں انہوں نے اپنا مال پیسہ رکھا ہوا تھا اس کے تالے کو جو چھوٹا سا لگا ہوا تھا ایک چور توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنا گھر ہے، اپنا کمرہ ہے، یہ آرام سے اپنے وضو میں لگے رہے، تہجد پڑھنے لگے رہے. جب فجر کا وقت ہوا تو مسجد جانا تھا تو اس وقت چور کے پاس گئے. فرمایا بھائی ابھی تک آپ سے یہ تالا نہیں ٹوٹا تو اب کیا ٹوٹے گا؟ تو وہ چور بھاگ گیا کہ مالک جاگ گئے. انہوں نے آ کے مسجد کے اندر نماز پڑھی تو محتمم صاحب جو اس وقت تھے انہوں نے نماز پڑھائی تو یہ خزانچی صاحب ٹریئر جو تھے دارالعلوم کے وہ آئے اور کہنے لگے حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. اب وہ کہنا چاہتے تھے اللہ کا غضب ہو گیا مگر تقیہ کلام کی وجہ سے کہہ رہے تھے اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. پھر جب پورا واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب اٹھ گئے تھے تو شروع سے ہی آپ نے چور کو کیوں نہ بھگا دیا؟ وہ کہنے لگے مولانا آپ سے میں نے سنا تھا جو پوری زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. میں چونکہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں مجھے یقین تھا کہ کوئی میرے مال کو چوری نہیں کر سکتا. تو حدیث مبارکہ کے اوپر اتنا یقین ہونا کہ یہ 100% پکی بات ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ رب العزت نے کمال تقویٰ عطا کیا تھا. حیران ہوتے ہیں ان کے تقویٰ کے اوپر. ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا حضرت میری بکری گم ہو گئی. بتایا کہ بھئی یہ کر لو. وہ چلا گیا. اب دوسرے بندے کو بلا کے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی بکری کی عمر ہوتی ہے اتنے سال. جتنے سال اس نے کہا اتنے سال بازار سے بکری کا گوشت خرید کر کھانا چھوڑ دیا کہ کہیں یہ وہ چوری کی بکری نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حیران ہوتے ہیں. کپڑے کی دکان تھی. ایک تھان اس میں تھوڑا عیب والا تھا تو اپنے خادم کو بتا دیا کہ جب کوئی بندہ خریدے تو پہلے دکھانا کہ اس میں یہ عیب ہے، پھر وہ جتنی قیمت پہ خریدنا چاہے خرید لے. اس نے کہا جی بہت اچھا. اللہ کی شان ایک دن آپ واپس تشریف لائے تو وہ تھان اپنی جگہ پہ نہیں تھا. پوچھا وہ کپڑے کا تھان کیا؟ اس نے کہا جی تھوڑی دیر پہلے بندہ آیا اور خرید کے گیا. تم نے بتایا تھا کہ اس میں عیب ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا کہ اس تھان کی کتنی قیمت؟ جتنی قیمت اس تھان کی بنی تھی پوری کی پوری اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی. میرے لیے استعمال کی ضرورت نہیں. دکاندار کبھی ایسا بھی کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اس زمانے میں لوگ مغرب کے وقت دکانیں بند کر دیتے تھے. بجلی تو تھی نہیں، چراغ ہوتے تھے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ظہر کے بعد دکان بند کر کے آ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ نعمان دکان جلدی کیوں بند کر دی؟ کہنے لگے کہ آج آسمان پر بادل ہیں، ابر آلود ہے اور بادل کی وجہ سے روشنی ٹھیک نہیں ہوتی اور گاہک کو کپڑے کی صحیح کوالٹی کا پتہ نہیں چلتا. میں نے دکان بند کر دی کہ کوئی بندہ کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کے خریدے گا تو میری وجہ سے کہیں دھوکہ نہ ہو جائے. چنانچہ ایک وقت بادشاہ وقت نے بڑا مجبور کیا کہ آپ چیف جسٹس بنے. آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا اچھا اگر آپ نہیں بنیں گے تو آج کے بعد آپ کسی بندے کو فتویٰ نہیں بتائیں گے. فرمایا ٹھیک. اس پہ جان چھوٹتی ہے تو چلو ٹھیک. اس کے بعد گھر تشریف لائے. اپنی بیٹی نے مسئلہ پوچھا کہ ابو اس میں مسئلہ کیا؟ فرمایا بیٹی میں کال دے چکا ہوں، اب مسئلہ اپنے بھائی سے پوچھ لو. تقویٰ اسے کہتے ہیں. ان کی زندگی کے واقعات پڑھیں حیران ہو جائیں گے کہ وہ کتنا احتیاط فرماتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جگہ دھوپ پہ کھڑے ہوئے ہیں، چلچلاتی دھوپ، دوپہر کا وقت.
کسی نے کیوں دھوپ میں کھڑے ہیں؟ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں. اس نے کہا اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں. کہنے لگے جس بندے کا یہ گھر ہے اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے، اب میں اگر اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں گا تو کہیں قرضے کا سود نہ بن جائے کہ میں نے اس قرضے سے نفع پایا. یا اللہ. اور اسی تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر رحمتوں کی انتہا تھی. یہ چیز صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام سے سیکھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک غلام نے لا کر کچھ کھانے کو دے دیا، کھا لیا. بعد میں پتہ چلا کہ اس غلام نے زمانہ جہالت میں کوئی پھونک دم کیا تھا اور ان لوگوں نے اس کو آج اس کی وجہ سے کچھ دیا اور یہ لا کے مجھے کھلا گیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، چنانچہ پانی پیا، اتنا پیا کہ قے ہو جائے. قے ہوئی، پھر پانی پیا، ایک دو مرتبہ قے ہوئی مگر تسلی نہیں ہوئی کہ سب کچھ نکلا یا نہیں. پھر اپنے حلق میں انگلی ڈالی قے کرنے کے لیے. جب انگلیاں ڈال ڈال کے قے کر رہے تھے، تکلیف بھی ہو رہی تھی، تو دیکھنے والے نے کہا کہ امیر المومنین اتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں. فرمانے لگے اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کھانے کا آخری ذرہ میری جان کے ساتھ نکلے گا میں پھر بھی اسے نکال دیتا. یہ تقوی صحابہ کرام میں تھا، اور وہاں سے پھر یہ اولیاء اللہ کی زندگی میں آیا. ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بہت متقی، کھانے پینے میں بہت محتاط. ایک مرتبہ ایک آدمی انگور لے کے آیا، حضرت نے ایک انگور توڑا، منہ تک لائے اور پھر واپس رکھ دیا. اس نے کہ حضرت کھائیں. حضرت میں نہیں کھاؤں گا. حضرت میں نے خریدے ہیں، آپ کھائیے. وہاں گیا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. حضرت کیوں نہیں کھائیں گے؟ فرمان لگے اس لیے کہ مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ انگور میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. اس نے کہا حضرت میں نے تو خریدے ہیں ایک بندے سے. تو میں نہیں کھاؤں گا. اب وہ بندہ اٹھا اور گیا اس کے پاس جہاں سے اس نے انگور خریدے تھے کہ بھئی یہ انگور تم نے کہاں سے لیے؟ اس نے کہا ایک بندے نے اگائے ہوئے ہیں، وہ آتا ہے اور بیچ جاتا ہے، میں خرید لیتا ہوں. وہ بندہ کون؟ جب پتہ کیا تو اس بندے نے قبرستان کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے وہاں بیلیں لگائی ہوئی تھی. وہاں اگنے والی بیل کے انگور سے انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ مردے کی بو آ رہی. اتنا اس وقت ان کی بصیرت ہوتی تھی، کشف تیز ہوتا تھا. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.